اللہ بہت رحیم ہے، اور پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ کسی جگہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکے، پڑاؤ ڈالا حضور کے قافلہ نے، سارے لوگ رک گئے۔ وہیں کسی قریب کسی دیہات میں کسی بڑھیا عورت کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سارا قافلہ فلاں جگہ رکا ہوا ہے، وہ کہیں آگے جا رہے ہیں، یہاں رکے ہوئے ہیں۔ تو اس بڑھیا عورت نے سوچا کہ چلو میں کچھ نہ کچھ حضور کی محفل میں پیش کروں حضور کو۔ اس نے جلدی جلدی اپنے گھر کے اندر تندور پر روٹیاں لگائیں، گرما گرم روٹیاں جو اس کو میسر تھیں، اور وہ روٹیاں لے کر سیدھی اللہ کے رسول کی مجلس میں پہنچ گئی، اور جا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، میں نے سوچا گھر میں آٹا پڑے، میں آپ کو گرم تازی روٹیاں پیش کر دوں، تندور کی روٹیاں۔ حضور نے ان کو دعا دی، اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت دے، آپ نے اچھا کیا۔ پھر وہ اللہ کے رسول سے پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ جی پوچھیں جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو چھوٹے چھوٹے پوتے ہیں یا پوتیاں ہیں یا میرے بچے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے گھر میں جب بھی کبھی تندور پر روٹی لگاتی ہوں تو میں اپنے بچے کو، ان بچوں کو، پوتوں کو تندور سے بہت دور رکھتی ہوں۔ تندور سے کیا کرتی ہوں؟ دور رکھتی ہوں، کہ یار کہیں اس تندور کی تپش بھی ان کو نہ لگ جائے، یا کہیں یہ غلطی کی وجہ سے اس تندور میں گر نہ جائے۔ مجھے خوف ہوتا ہے کہ میرے ان بچوں کو نقصان نہ ہو جائے، میں اپنی اولاد سے اس درجہ محبت کرتی ہوں۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ کیا اللہ مجھ جیسی محبت کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ جتنی میں اپنی اولاد سے کر رہی ہوں؟ اسے تکلیف نہ پہنچے، اسے آگ کی تپش بھی نہ پہنچے، کیا اللہ اتنی محبت کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی بندی، اللہ اس سے کئی زیادہ محبت کرتا ہے، آپ کی محبت تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے، اس کی رحمت اور اس کی محبت کے آگے۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں ایک انسان ہو کر میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو، میری اولاد کو میرے تندور کی تپش بھی نہ پہنچے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری محبت سے، میری رحمت سے، اس کی رحمت بہت زیادہ ہے، پھر اللہ کیسے گوارا کریں گے کہ وہ اللہ اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے؟ یا رسول اللہ اس کا جواب چاہیے مجھے۔ آپ علیہ السلام اپنا سر مبارک یوں نیچے کیا اور حضور روتے رہے، یعنی اس کا جو جواب تھا اس قدر درد والا تھا کہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ چونکہ قرآن میں بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم لوگوں کو عذاب دے کر کیا کرے گا بھائی؟ کیا کرنا ہے اللہ نے؟ اللہ انسانوں کو عذاب دے کر اللہ خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ ان شکرتم، اگرچہ تم اللہ کے فرما بردار رہے تو پھر اللہ تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے بس اس عورت سے کہا کہ بھائی اس کا معاملہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ بڑی رحیم ذات ہے، اللہ بڑی کریم ذات ہے۔ یہ رحمت کا عشرہ ہے، لیکن مطلب یہ نہیں کہ باقی دو عشرے رحمت کے نہیں، اس میں بھی اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو جو شخص اس مہینے بھی، اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا یا اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اس سے بدبخت آدمی کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس مہینے میں تو مسلمانوں کی برکت سے کافروں پر بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اور جو مسلمان اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ پھر کہاں جائے گا، کدھر جائے گا؟ تو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا مگر وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی مخلوق کو ستائے، اپنے ماں باپ کی تذلیل کرے، ان کی عزت نہ کرے، ان کی توقیر نہ کرے، اعلانیہ اللہ کی نافرمانی کرے، اعلانیہ شراب پیے، جوا کھیلے، ایسے لوگوں کی اللہ اس رمضان کے مہینے میں بھی ان کو اللہ کی رحمت سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ ہم سب لوگوں پر اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے افعال کمزور ہیں، اعمال کمزور ہیں، اور ہم کمزوروں پر اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے بھائی۔
देखिए किसी शायर ने कहा ना कि ऐसियां से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने दिल आजर्द हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, पर तेरी रहमत ने ये गवारा न किया। हमने अपने अमाल हमारे चंगे नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह पाक हम पर अपना करम कर दे, रहम कर दे। उसके लिए अल्लाह की तरफ आना पड़ेगा, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना पड़ेगा। इस रमजान की एक एक साथ को कीमती बनाना पड़ेगा। तो वो एक हिस्सा रहमत अल्लाह ने सारी इंसानियत में तकसीम की, सारी मखलूकात में तकसीम की। और उसी रहमत का ये नतीजा था कि जनाब इमामुल अंबिया जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की 4 बेटियां, कितनी बेटियां? हुजूर की कितनी बेटियां थी? अगर कोई ये कहता है कि हुजूर की एक बेटी थी, उससे बड़ा बदबख्त कमीना इंसान कायनात में कोई नहीं हो सकता। इमामुल अंबिया की बेटियां कितनी? 4। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। और हजरत फातिमा अल्लाह के रसूल की सबसे छोटी बेटी थी और सबसे लाडली बेटी थी हुजूर की। अल्लाह के रसूल को हजरत फातिमा से बहुत मोहब्बत थी। वैसे भी आप देखें कि हमारे यहाँ, हमारे घरों में जो औलाद सबसे छोटी होती है उससे मोहब्बत वालिदैन को ज्यादा होती है। ये मतलब नहीं कि बाकी औलाद उनकी नहीं है, बाकी भी औलाद, लेकिन ये फितरत का एक तकाजा है। जो छोटा बच्चा बच्ची होता है उससे मोहब्बत ज्यादा है। अल्लाह के रसूल को हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से मोहब्बत बे इंतहा हद दर्जे की थी। यही वजह कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी फातिमा जन्नत की औरतों की क्या है? सरदार है। जन्नत की औरतों की सरदार मेरी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और एक मौके पर एक हदीस आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझ अल्लाह के रसूल को तकलीफ दी। ये उस वक्त था कि जब हजरत अली उल मुर्तदा रदियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहते थे। हजरत फातिमा को पता चला कि मेरे शोहर हजरत अली उस अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहते हैं। खफा हो गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चली गई, यानी अपने वालिदैन, अपने वालिद के घर चली गई। जब हुजूर अलैहिस्सलाम को इसका पता चला कि हजरत अली उल मुर्तदा रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये इरादा है, तो अल्लाह के रसूल उस मौके पर फरमाया कि जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। यानी अली आप हिसाब में रहें, आपके निकाह में मुझ पैगंबर की बेटी है, मेरी बेटी को तकलीफ नहीं देना आपने। ये तकलीफ ही थी और क्या था? मतलब तकलीफ एक औरत के लिए इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है कि उसके ऊपर सौकन को लाया जाए। तकलीफ होती है औरतों को। तो हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कभी हजरत फातिमा ज़हरा को देखते आते हुए, अपने घर के अंदर आते हुए, जहां अल्लाह के रसूल की नजर हजरत फातिमा पर पड़ती, अल्लाह के रसूल उठकर खड़े हो जाया करते थे हजरत फातिमा के एहतराम में, इकराम में। और हजरत फातिमा से मोहब्बत फरमाया करते थे, उनके सर पर हाथ रखा करते थे और बड़े फखरिया कहा करते थे, ये मेरी बेटी फातिमा है, ये जन्नती औरतों की सरदार है। अल्लाह के रसूल को बड़ी मोहब्बत थी हजरत फातिमा से। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नस्ब चला, जो खानदान चला, वो हजरत फातिमा ज़हरा के बतन से ही चला। और ये बेटी थी किसकी? हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा। 10 रमजान उनकी वफात का दिन है। आइंदा जुमे में इंशाअल्लाह उनकी वफात के हवाले से भी गुफ्तगू करूंगा। ये बेटी है किसकी? हजरत खदीजतुल कुबरा की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली उल मुर्तदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से अपनी इस बेटी का निकाह हजरत फातिमा का निकाह करवाया। और हजरत फातिमा और हजरत अली का निकाह ये दर हकीकत अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह ने यह हुक्म दिया था अपने नबी को कि मेरे नबी अपनी बेटी हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली उल मुर्तदा से करवाए। बहरहाल अपनी सारी जिंदगी हजरत फातिमा बड़ी बापर्दा और बाहया जिंदगी गुजार कर गई। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हुजूर ने पूछा कि भाई बताओ, सहाबा से पूछा, बताओ भाई औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? हुजूर ने सहाबा से पूछा कि मेरे सहाबा बताओ औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? अब किसी को इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा था। हजरत फातिमा ज़हरा चुपके से उठे, सीधे हजरत फातिमा के पास चले गए और हजरत फातिमा से पूछा कि भाई अल्लाह के रसूल हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है?
تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے، اللہ کے علاوہ اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ یہ جواب سنا اور سیدھے حضور کے مجلس میں چلے گئے اور جا کر حضور سے کہا یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول پوچھا ہاں بتائے کیا؟ کہا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس عورت کو اللہ کے علاوہ کوئی غیر محرم نہ دیکھے اسے۔ کہا کہ لگتا ہے کہ یہ جواب تو فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تھا، حضور کو بڑی محبت تھی حضرت فاطمہ سے، اللہ ہمیں بھی محبت نصیب فرمائے ان سے، اور ان کی ساری اولاد کا ہمیں اللہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے، حضرت فاطمہ اپنے والد کے پاس تھیں، حضور دنیا سے پردہ فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی کان میں کچھ باتیں کی، حضرت فاطمہ پہلے غمگین ہو گئی، پھر کوئی بات کی حضرت فاطمہ مسکرا دی۔ حضور علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے ایک دن حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ میں ایک سوال پوچھتی ہوں، اس کا جواب مجھے صحیح دو۔ جی پوچھیں کیا سوال پوچھنا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ فاطمہ وہ جو اللہ کے رسول دنیا سے رحلت فرما رہے تھے اور اللہ کے رسول نے تیرے کان میں جو باتیں کی تھی، جن باتوں پر تو روئی بھی تھی اور تو مسکرائی بھی تھی، وہ کیا باتیں تھی؟ وہ باتیں مجھے بتا دے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، حضور نے فرمایا فاطمہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب چلی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا کہ فاطمہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، فاطمہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ تو میں رو گئی، ظاہر والد تھی اور پھر والد بھی امام الانبیاء جیسا ہو، اس لیے میں رو گئی کہ اللہ کا رسول دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے میرے کان میں کہا کہ فاطمہ رو نہیں، میرے خاندان، میرے اہل بیت میں، یعنی میرے جانے کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تو آ کر مجھ سے ملے گی۔ تو میں اس لیے مسکرا دی کہ چلو کوئی نہیں، حضور کی جدائی تو ہے لیکن سب سے پہلے میں اللہ کے رسول سے کیا کروں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تقریباً 6 مہینے تک حضرت فاطمہ زندہ رہی، اور پھر علیل تھی، بیمار ہو گئی، اور حضرت فاطمہ الزہرا 3 رمضان المبارک کو اللہ کے حضور پیش ہو گئی۔ اللہ اس امت کی عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرا جیسا حیا نصیب فرمائے۔ اس امت کی عورتوں کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کوئی دوسرا آئیڈیل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں حضرت فاطمہ، خاندان رسول، آل رسول، حضرات صحابہ کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی محبت نصیب فرمائے، ان کی زندگی کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔